اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی ہے اور کچھ انسان کا تعارف بھی ہے، یعنی پڑھنے میں وہ انسان کا تعارف بھی ہو رہا ہے اور اس کا تعلق پیچھے تیسرے رکوع کی دعوت کے ساتھ بھی ہے کہ اس دعوت کا جو رد عمل ہے ایک انسان کا وہ کیسا ہو سکتا ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور انسان کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان کی تعظیم میں سجدہ کرو، تو فرشتوں نے بلا چوک چلا انہوں نے سجدہ کر دیا، اللہ کی بات کو تسلیم کر، اور شیطان اس نے فوراً انکار کیا اور اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک سے بغاوت کی۔ اس کو آپ تیسرے رکوع سے جوڑ کے دیکھیں گے تو یہی دعوت کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم پہ بغیر چوں چراں کیے فوراً عمل کر لیتے ہیں، اور بعض دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو تکبر میں رہتے ہیں، خدا سے بغاوت میں رہتے ہیں اور خدا کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس واقعے کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا آگے، اور پچھلے رکوع سے جو تعلق ہے اس کی بڑی خوبصورت مثال دعوت کے رد عمل میں جو آتی ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما۔ تو یہ قرآن کریم کے الفاظ کی، اس کے معنی کی، اس کی بلاغت، اس کی خوبصورتی اور اس کی جامعیت کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب چوتھے رکوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے۔ ملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے، اور ملک کہتے ہیں عربی کے اندر جو پیغام لانے والا ہو۔ اس پوری کائنات کے ساتھ اللہ پاک کا جو تعلق ہے، کوئی کام کرانا ہو، کوئی نظام چلانا ہو، کسی چیز کی تدبیر کرنی ہو، کسی چیز کو بروئے کار لانا ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک نوری مخلوق پیدا فرمائی جو خدا کے نظام کو بھی چلا رہی ہے، اور خدا کا جو وجود ہے جو نظروں کے سامنے نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اس وجود پر وہ دلیل بھی ہے کہ اس بادشاہ کے وہ ایک طرح سے سول سرونٹ ہے، اس کی رعایا ہے جو کائنات میں بغیر نظر آئے وہ بھی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس نوری مخلوق کو جو ہے وہ فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے جو نور سے بنائی گئی ہے، اور جو نوری آنکھ رکھنے والا ہو، بساط رکھنے والا ہو، یا قبر میں پہنچ کے یا جنت میں پہنچ کے یا قیامت کے دن سب لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ایک گاڑی ہے BLB 405، ذرا سا اس کو ہٹا لیں جن کی بھی ہو تاکہ ڈسٹرب ہو۔ تو اللہ پاک نے جو یہ مخلوق فرشتوں کی بنائی ہے، ان کا باقاعدہ ایک غیبی وجود ہے جو ایک وقت میں آ کے لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی آئیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک پاور ہے، کوئی انرجی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے، اپنے لیول اور سطح پہ یہ نظر آتی ہے۔ انسانوں سے ان کو اجل رکھا گیا ہے، لیکن یہ باقاعدہ ایک وجود رکھنے والی اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور اس خلیفہ اور نائب سے مراد کون ہے؟ حضرت انسان اور حضرت آدم علیہ السلام۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نائب، اور اللہ نے جو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب انسان کو بنایا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم بڑا سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ خود خالق کائنات نے اور رب دو جہاں نے اپنے آپ کو تو پردے میں چھپا لیا ہے، وہ پردے میں ہے، اوجھل ہے، نگاہوں کے سامنے نہیں، اور زمین پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے جس تک وہ برابر ایک ہدایت پہنچا رہا ہے، جس تک وہ مسلسل اپنے احکامات پہنچا رہا ہے، اور اس کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہ ہے، حاکم وہ ہے، اس نے جتنی دیر زمین پہ رہنا ہے اس کی ہدایت کو زمین پہ نافذ کرنا، اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا، اس کے قانون پہ عمل کرنا، اور اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا، بس یہ ہے خلیفہ کا مطلب۔ وہ انسان جو زمین پہ آ کے خدا کی حکمرانی، قانون، حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ حضرت آدم ہوں یا ہم جیسے عام لوگ انسانوں میں ہوں، خدا ان کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، اور وہ مسلم ہی ہے اب دنیا میں، جو خدا کی حاکمیت کو مانتا ہے، وہ کہ جو زمین میں خود کو حاکم سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ حاکم تو بھائی میں ہوں، قانون تو میرا چلے گا، اصول میرے چلیں گے، احکامات میرے چلیں گے، تو اس نے خدا کی حاکمیت سے جب انکار کیا تو خدا نے اس کو اپنی خلافت سے بھی الگ کر دیا۔ ہے وہ انسان مگر خدا کا خلیفہ نہیں ہے۔ خدا کا خلیفہ اور نائب کون ہے؟ کہ جو خدا کی حاکمیت کو مانتا ہے اور اسی کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اسی کے لیے اللہ نے اسے زمین میں پیدا فرمایا۔ یہ ہے خلیفہ کا سادہ سا مفہوم۔ تو ہر مسلمان کی کتنی بڑی ذمہ داری آپ دیکھیں بن گئی کہ خدا کہے یہ میرا خلیفہ ہے، اور مسلمان کہے نہیں جی میں تو خود ہی حاکم، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، میرے اپنے قانون ہیں، میری اپنی مرضی ہے، انسان آزاد ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے سمجھے علیحدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی خلافت عطا فرمائے، اپنی مرضی عطا فرمائے، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسوں کو زمین میں اپنا نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ اب فرشتوں نے جواب میں کہا کہ یا اللہ تو نائب بنا رہا ہے، یہ تو زمین میں خون ریزی کریں گے، یہ تو فساد کریں گے۔ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ انسان سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو پیدا فرما دیا تھا، تو وہ جنات کا رہن سہن دیکھ چکے تھے۔ جنات بھی لڑتے ہیں آپس میں، فتنہ فساد بھی ہوتا ہے، خون ریزی بھی ہوتی ہے، تو جب انسان کی خلافت کا اعلان ہوا تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا
ان پر قیاس کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو کہا یہ تو خون بہائے گا اور یہ فساد کرے گا، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ جو خود لفظ خلیفہ ہے نا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ انسان فساد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ خلیفہ جو ہوگا خدا کا، خدا جس کو اپنا نائب بنائے گا زمین میں، تو کیا اللہ اس کو اختیار نہیں دے گا؟ اختیار بھی دے گا۔ آپ جب کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ آپ کو کہتا ہے نا کہ بھئی آپ مجھے اختیارات دیں تاکہ میں فیصلے کر سکوں اور کام چلا سکوں، زندگی گزار سکوں۔ تو خلیفہ کا تو لازمی مطلب یہ ہے کہ صاحب اختیار بھی ہے، اور یہ بات طے ہے، فرشتے جانتے تھے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے ہر ایک اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا مسلم اصول ہے، جس کو آپ اختیار دیں گے کوئی تو پورا کرے گا، کوئی ڈنڈی مارے گا، کوئی اختیار کو صحیح استعمال کرے گا، کوئی اختیار کو غلط استعمال کرے گا۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا دنیا۔ تو جب اللہ نے کہا نا کہ خلیفہ زمین میں، تو یہ انڈرسٹوڈ تھا، لفظ خلیفہ سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو ناجائز استعمال کریں گے وہ زمین میں فساد کریں گے۔ اچھا، زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے؟ فساد کا مطلب کاٹنا پیٹنا نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے نزدیک زمین میں فساد یہ ہے کہ کوئی انسان خدا کے قانون کے خلاف قانون بنائے۔ یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض۔ بڑا امن ہے، معیشت بڑی اچھی چل رہی ہے، کھانا پینا سب ٹھیک ہو رہا ہے، زندگی بڑی پرسکون ہے جس سوسائٹی میں، آپ بولیں کہ یہاں پہ تو فساد کوئی نہیں، لیکن اگر اسی سوسائٹی میں خدا کے قانون کے خلاف بندے اپنا قانون چلا رہے ہیں تو وہ سوسائٹی خدا کی باغی سوسائٹی ہے اور وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ زمین میں فساد جب بھی قرآن میں آپ سنیں کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ خدا کے قانون کے خلاف اپنا قانون بناتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر کہیں امن بھی ہے نا تو وہ وقتی طور پہ، اس کے نتائج برے ہی نکلیں گے۔ جیسے چند ڈاکو ہیں، وہ یہ طے کر لیں کہ آپس میں ہم بڑے سکون سے رہیں، تو وہ تو سکون سے، لیکن جس فارمولے پہ وہ چل رہے اس سے دائیں بائیں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، کسی کو ماریں گے۔ تو فساد یعنی خدا کے قانون کے خلاف چلیں گے تو نتیجہ خون ریزی میں ہی نکلے گا۔ تو یہ فرشتوں نے کہا کہ کچھ آپ کی اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں گے، کچھ اختیار کو غلط استعمال کریں گے۔ یہ مطلب تھا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اور رہے ہم، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ ہمیں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے حضرت آدم کو اللہ نے سارے نام۔ اب اسماء کا لفظ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کس چیز کے نام سکھائے؟
تو دیکھیں ایک قول تو یہ ہے کہ اولاد آدم اور ذریت آدم میں جتنے لوگ آنے تھے وہ سارے نام سکھا دیے۔ اب جب وہ سارے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے فرشتوں کے سامنے رکھے تو فرشتوں کو دکھایا گیا کہ تم اگر کہتے ہو نا کہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا تو ذرا دیکھو نا اولاد آدم میں محمد عربی بھی تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کیسے کیسے نام ہیں، یہ بھی تو آئیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سارے نام اللہ نے سکھا دیے ان کو۔ دوسرا بڑا توجہ اس میں رکھیے گا کہ ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، مطلب کیا ہے؟ قیامت تک ایک انسان جتنا علم حاصل کرے گا اپنے شعور کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنے ذائقے کے ذریعے، اپنے لمس چھونے کے ذریعے ہمیں نالج ملتی ہے۔ اپنے کوشش سے انسان نے کائنات کے جتنے علوم حاصل کرنے اور اس میں آگے بڑھنا ہے وہ سب کے سب اللہ پاک نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ ہم بھی کوئی علم تجرباتی طور پہ اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں، پھر کوئی علم کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں نا۔ آپ نے کائنات کی تلاش کو اپنا موضوع بنایا تو اس کو آپ نے نام دیا، وہ نام کیا تھا؟ سائنس، بائیولوجی۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں نالج حاصل کرتے کرتے پھر اس کو ایک نام دے دیتے۔ یہ جو نام ہے نا، اس نام کے اندر ہی سارا کام ہوتا ہے۔ سائنس ایک نام ہے، لیکن یہ جس علم کا نام ہے اس کے اندر پوری دنیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو نام سکھا دیے، یعنی آدم کی فطرت میں نے کائنات کے سارے علوم رکھ دیے، اور بتدریج آہستہ 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 انسان اپنی کوششوں سے اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری فطرت میں اللہ نے وہ سکھائے ہوئے۔ ہمیں سائنس کیوں اتنی کھل گئی؟ آج آپ دیکھیں کتنی تیزی سے سفر ہو رہا ہے۔ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے اور چند دن بعد اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے، پرانا ختم، آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر نیا ورژن۔ یہ تیزی سے یہ جو علوم انسان اپنی کوشش سے کھول رہا ہے، کیوں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ اللہ نے حضرت آدم کو بھی سکھا دیے تھے، اور چونکہ ان کی فطرت میں ڈالے تھے تو ان کی اولاد آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلوز کر رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کو کھول رہی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک چٹان نیچے گری اور ایک چٹان سے ٹکرائی تو اس میں سے آگ نکلی، تو پہلی دفعہ اسے پتہ چلا کہ ایک انرجی ہے جو یوں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، تو آگ تک وہ پہنچا، پھر آگ کے ذریعے بھاپ تک پہنچے، بھاپ سے کائنات کھلی، پھر اس کے بعد اس سے الیکٹرانک تک، بجلی تک پہنچے، پھر ایٹم بم تک پہنچے۔ یعنی انسان اپنے شعور سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے یہ سب انسان کو سکھایا ہے، انسان اپنی کوشش سے یہ سب حاصل کر رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اس نالج کا اینڈ ہو جائے گا، اور اس نالج کا جو اینڈ ہے وہ دجال ہے۔ دجال کو اس پوری کائنات کی جو فریکوینسی ہے، اس کے جو اسباب ہیں، اس کی جو نالج ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، وہ سب اس کو سمجھ میں آ جائے گا، انسان وہاں تک پہنچے گا۔ دجال اس کا اینڈ ہوگا، وہ جہاں آج اس کا آپ عملی مظاہرہ دیکھ بھی رہے ہیں کچھ نہ کچھ،
لیکن وہ باقاعدہ جہاں چاہے گا، حدیث میں آتا ہے بارش برسائے گا، بادلوں کی فریکوینسی علم اس کے پاس ہوگا، اپنی نالج سے انسان وہاں تک پہنچے گا۔ مگر وہ انسان جو یہ بھول جائے کہ قانون مرضی خدا کی ہے تو وہ دجال بن جاتا ہے، اور اتنے علوم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر وہ خدا کی بارگاہ میں جھکا رہے تو وہ آدم بن جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے خلاصہ کر دیا آپ کے سامنے کہ تو علم دو طرح کے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کوشش سے، حواس سے، آنکھوں سے، کانوں سے، کوشش سے علم آتا ہے، وہ کائنات میں آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک علم ہے وحی کا علم، یہ اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے اور یہ ہمیں عطا کر دیا گیا۔ تو مسلمان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اعتماد علم بالوحی پر بھی ہوتا ہے اور اپنی کوشش سے حاصل کردہ علم پر بھی ہوتا ہے۔ اور دجالیت یہ ہوتی ہے کہ انسان وحی کے علم سے ناطہ توڑ دے اور اپنے علم پہ بھروسہ کرنے لگ جائے۔ جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے 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 آگے بڑھتے جائیں گے، علم ہوگا، گمراہی بھی ہوگی، خدا سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اور جو اپنا تعلق وحی کے علم کے ساتھ بھی رکھے گا تو وہ خدا کی بارگاہ میں سرفروغ ہو کے پہنچے گا۔ یہ خلاصہ ہے اس پوری کا۔ اب اس وضاحت کے ضمن میں آپ آگے دیکھیں، فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو سارے اسماء اللہ نے سکھا دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو ملائکہ پہ پیش کیا، ملائکہ کو کہا بھئی تم بتاؤ۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي، فرمایا کہ مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان ساری چیزوں کے نام، یہ علوم تم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے سبحانک، تیری پاکیزگی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے۔ فرشتوں کا جو علم ہوتا ہے نا وہ جامع نہیں ہوتا۔ جو فرشتہ پہاڑ پہ قائم ہے نا اس کی دنیا پہاڑ ہی ہے، اس کو کہتے ہیں ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ۔ وہ کائنات کی چیزوں کو جوڑ کے نالج نہیں رکھتا ہے، اللہ نے اس کو پہاڑ پر مقرر کیا، اس کی دنیا پہاڑ ہی ہے، بس اس کی نالج وہی ہے۔ جو ملک البحر ہے وہ سمندر میں ہی ہے، جو ملک الکواکب ہے وہ ستاروں میں ہی ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو زمین سے لے کے عرش تک ہر چیز کی نالج کو جمع کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اسی سے آگے بڑھتا ہے انسان، اسی سے یہ کائنات کھل رہی ہے۔ یہ انسان کا امتیاز ہے، یہ چیز فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی، تو اس لیے فرشتے کیا بتاتے ہیں، اتنا وسیع چیزیں فرشتے کی نالج ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ ذرا یہ علوم بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جب حضرت آدم نے وہ اسماء، وہ چیزیں جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی وہ انہوں نے بتائیں، کائنات کی حقیقت فرشتوں کے سامنے کھلی اور اللہ کے مخفی خزانے کچھ ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور اس کے اسرار و رموز ان کے سامنے آئے، اور ان کو محسوس کیا کہ ہم تو جس دنیا میں رہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم تو واقعی اللہ نے انہیں کن رازوں کا امین بنایا، اللہ نے انسان کو کس مرتبے پر عروج عطا فرمایا، اور اللہ نے اس مٹی اور اس خاک سے بنے ہوئے انسان کو اپنے نفسانی طور پہ اور ذاتی طور پہ کتنا بلند مرتبہ کیا، یہ اب ان پر کھلا۔ علم آنے کے، علم کے چند نقوش دیکھنے کے بعد
جب حضرت آدم نے بتایا، فلما انبأهم باسمائهم، بس جب اللہ حضرت آدم نے وہ اسماء ان کو بتائے، قال، تو کہنے لگے، قال، اللہ پاک نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اے فرشتوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے غیب میرے پاس ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، لیکن اللہ پاک نے علم کی برتری، کائنات کے اسرار و رموز کے علم کے ذریعے ان کی برتری کو ثابت کر کے اللہ پاک نے بتایا کہ اس خلافت کا استحقاق کس کے پاس ہے؟ حضرت انسان کے پاس ہے۔ اور یہ جو ایک ہوتا ہے شعور، اور ایک ہوتا ہے خود شعور، اپنا شعور، تین مخلوقیں ایسی ہیں جنہیں شعور بھی ہے اور اپنا مقام بھی پتہ ہے، اپنا شعور بھی ہے۔ اس میں انسان، فرشتہ اور جن۔ اب آگے اگلی آیت میں جن کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ باقی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنا شعور نہیں۔ حیوان اگر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس پر صرف دروازہ ظاہر ہے، یہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں تو کیا نتیجہ نکالوں، میں نہیں ہے کسی چیز۔ یہ جو اپنی ایک پہچان ہے کہ میں اس کائنات کا ایک حصہ ہوں، میں ہوں اس کائنات میں، یہ صرف انسان کے پاس ہے یا فرشتوں کے پاس ہے یا جنات کے پاس ہے۔ تو اب یہ جو فرشتوں کے ساتھ اللہ کی گفتگو ہے خلیفہ بناتے ہوئے حضرت آدم کو ان آیات میں، وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی تو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے پھر فرشتوں سے کہا کہ بھائی برتری ثابت ہو گئی تو آدم کو آپ سجدہ کریں۔ آدم کو سجدہ کرنے کا مطلب تھا تعظیمی سجدہ، جو جسم اور روح کا ایک مرکب اللہ اسے بنا رہا ہے تو اس کی تعظیم بنتی ہے۔ سجدہ خدا کو ہی ہے لیکن کسی کے سامنے تعظیم سے جھکنا ہے۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز بھی تھا کہ آپ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو، تو صرف ان کی عزت اور وقار کے لیے، یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں سے سجدہ کروانا یہ لازم تھا، یہ ضروری تھا، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر ہم انسان کو اپنا نائب بنا رہے تو پھر کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہیں انہیں حضرت انسان کے سامنے سرنگوں کر رہے، تبھی خلیفہ بنے گا نا، کہ جب باقی جو کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ انسان کے لیے ہو۔ اب فرشتے دیکھیں سب انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ آپ کائنات کا کوئی بھی کام کریں گے، کائنات خود آپ کی مدد کرے گی، وسائل خود آپ کی مدد کریں گے، آپ نیکی کریں یا گناہ کریں، یہ ہے آپ کا اختیار، کیونکہ آپ نائب ہیں۔ آپ صحیح کرتے ہیں یا غلط یہ دیکھا جا رہا ہے، مگر آپ کے نائب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا جائے، اور فرشتے وہ کام کرتے ہیں، اسی طرف آپ کو لے جاتے ہیں۔ جس کو کہنا ہے کہ میں نے شراب خانے میں جانا ہے، اس کی ٹانگیں رک نہیں جائیں گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں لے گی، بلکہ وہ باہر نکلے گا تو اس کو اوبر بھی مل جائے گی، اپنی گاڑی بھی اس کو بھگا کے لے جائے گی۔ یہ سب کام چل رہا ہے کائنات۔ آپ مسجد جانے کا ارادہ کریں گے
تو مسجد جانے کے راستے آپ کے سامنے واضح ہوں گے، آپ ڈھونڈیں گے، کوئی مسجد جہاں نہیں بھی ہوگی وہاں بھی آپ کو مسجد مل جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا آپ کے۔ آپ دنیا میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایک اندیکھی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے، وہ فرشتے ہیں۔ آپ نے خود طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، خدا کا خلیفہ بننا ہے یا شیطان کا خلیفہ بننا ہے۔ تو فرشتوں کو جھکانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو خدا کے سول سرونٹ تھے، جو پورا ایک نظام تھا، ان کو جھکا دیا اللہ نے آپ کے لیے۔ کیا میرا رب، کیا اس کی ہم سے محبت آپ دیکھیں۔ فرشتے تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، کائنات تمہارے لیے، بس تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ خلیفہ ہے۔ ہم تو شرم سے ہی سر جھک جانا چاہیے کہ سارے فرشتے حضرت انسان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی عزت دیا، ہم مر بھی جاتے ہیں، کوئی بھی دیکھیں ہم نے عمل کیے ہو، ہمارے اوپر آب زمزم ڈالا جا رہا ہو، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اوپر پھول ڈالے جا رہے ہوتے، سفید کپڑا پہنایا جا رہا ہوتا، آگے رکھ کے ہمیں ایسے نماز پڑھی جا رہی ہوتی۔ کتنی عزت اللہ نے ہمیں دی، جب تک ہم قبر میں چھپ نہ جائیں اس سے پہلے کچھ بھی ہے، بتا عزت ہے اس کی۔ ہماری ابتدا میں ہمیں فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ہماری انتہا میں ہمارے لیے کیا کیا اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، آپ دیکھیں۔ تو یہ کہنا کہ سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو قوت و طاقت ہے وہ اللہ پاک نے جھکا دی ہے ساری کی ساری حضرت انسان کے ساتھ۔ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ ابلیس دیکھیں، اب یہ تیسری مخلوقات ہے، انسان، فرشتہ اور جن، یہ جنات میں سے تھا۔ یہ عبادت بہت کرتا تھا۔ انسانوں میں بھی کوئی عبادت بہت کرے نا تو اس کا ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ اتصال مل جاتا ہے، روحانی۔ فرشتہ روحانی مخلوق ہے، انسان عبادت کرتے کرتے کتنا روحانی ہو جاتا ہے، اس کے سامنے انوار و تجلیات کھلنے لگ جاتے ہیں۔ یہی جنات میں بھی ہے، عبادت کرتے 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 اس کا علم، حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ وہ فرشتوں کو بھی لیکچر دیتا تھا، معلم الملائک کہلاتا تھا، سکھاتا تھا فرشتوں کو بھی۔ بہت عبادت اور بہت اسے مقام تھا، مگر اس علم نے اور اس نالج نے اور اس عبادت نے اس کو گمراہ کر دیا، تکبر میں مبتلا ہو۔ الا ابلیس، اس کو کہا کہ بھئی آپ بھی سجدہ کریں، آپ ان میں آئے ہوئے شامل ہیں۔ فرشتہ نہیں تھا لیکن بتایا میں نے کہ اتصال بہت تھا، تو ان کو بھی حکم ہوا تو سجدہ نہیں کیا۔ تو نام اس کا تھا عزازیل، اور جو اس کا صفاتی نام ہے اس سے یہ مشہور ہوا ابلیس۔ ابلس یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا۔ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے کہا کہ اب میری کوئی عاقبت نہیں ہے، کوئی انجام نہیں ہے میرا۔ جو خدا سے مایوس ہو جائے نا وہ شیطان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میرا تو کچھ ہوگا نہیں، جتنے ساتھ لے جا سکتے ہو ہم تو ڈوبے، تمہیں بھی لے جائیں گے۔ اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو آدمی یہ طے کر لے کہ میری بخشش نہیں ہے، میں نے بخشا نہیں جانا اور میں نے جو کرنا ہے کر لے، یہ شیطانی کیفیت کا نہیں، یہ اس کے ساتھ ہو۔ اور دنیا میں آپ اس کے مظاہر کتنے لوگوں کو دیکھیں گے۔ ایک آدمی نے 2-4 قتل کیے ہوئے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار آپ جتنے کر سکتے ہو کرو، بس پلٹنا نہیں ہے۔ وہ جو 99 قتل کرنے والے نے بھی پوچھا تھا میری بخشش ہو سکتی ہے، تو کہا ہو سکتی ہے، آج بھی پلٹا۔ تو یہ شیطانیت، یہ ہے مایوسی۔ ابلیس
مایوس ہونا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی جو بیوی ہے وہ جنت میں رہیں گی، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس جنت میں سے جو ہے وہ آپ دونوں کی طبیعت چاہے، جو آپ کھانا چاہے وہ آپ کھائیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایک درخت منع کر دیا، باقی ساری چیزیں جائز کر دی۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے زندگی میں بہت تھوڑی چیزیں منع کی ہوتی ہیں۔ ہمارے جو محرم رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے وہ تھوڑے سے، باقی پوری کائنات میں آپ کہیں بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اختیارات ہیں۔ تو جو حرام کی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، کائنات میں جو حلال چیز ہوتی ہے نا، مباح، وہ بہت ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں، کھانے پینے میں، اس طرح ہر جگہ۔ مگر یہ انسان کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ وہ پھر بھی زنا کرتا ہے، وہ پھر بھی شراب پیتا ہے، پھر بھی بدکاری، برے کام، برے رزق کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ سکھایا اللہ پاک نے کہ ہم نے آپ کے والد حضرت آدم کو پہلی دفعہ جب جنت میں بھی بھیجا تھا تو چونکہ ان کو زمین کی طرف آنا تھا، اللہ نے ایک سبب مقرر کرنا تھا، تو صرف یہ ایک اشارہ دے دیا کہ آپ کو جو ہے وہ کائنات میں اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے کہ جو ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کو سدھار کے جو چلے گا وہ کائنات میں کامیاب ہو۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا اس میں سے، جنت میں سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکال دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے۔ یہ واقعہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اور بھی آگے آئے گا، مکی صورتوں 7 دفعہ بیان ہوا ہے اور یہ ہے قرآن میں اس ترتیب سے پہلی دفعہ، مگر یہ نازل ہونے کے اعتبار سے آخری مرتبہ ہے، مدنی صورت میں ایک دفعہ ہے، اس کے علاوہ مکی صورتوں میں یہ ذکر ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آگے مکی صورتوں میں اس کی تفصیل بھی آتی رہے گی، لیکن یہاں پہ بس اتنا فرمایا کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ جنت سے ان کے نکلنے کا باعث بن گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپ زمین کی طرف چلے جائیں، آپ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کے دونوں معنی ہیں کہ انسان شیطان کا بھی دشمن ہے اور انسان آپس میں بھی دشمن ہے، یہ دونوں معنی کار فرما۔ شیطان سے تو دشمنی واضح ہے، اپنی اولاد بھی دشمن بن جاتی ہے، اپنی بیوی بھی دشمن بن جاتی ہے اگر وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بعض تمہاری بیویاں اور بعض تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، دامن بچاؤ ان سے اپنا۔ بیٹے کی وجہ سے اگر کوئی حرام کھا رہا ہے، کما رہا ہے، یا اگر کوئی بیوی کے کہنے پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ آپس کی دشمنی ہے، وہ اس کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ جب شیطان بھی جہنم میں لے کے جا رہا ہے اور آپ کے رشتے بھی، آپ کا کوئی دوست بھی، آپ کے آپس میں کوئی تعلق دار بھی آپ کو جہنم میں ہی لے کے جا رہا ہے، تو اس میں اور شیطان میں کوئی فرق تو نہ ہوا، دشمنی تو پھر دشمنی ہوئی۔ تو اللہ پاک دشمنی نتیجے کے اعتبار سے بتاتا ہے کہ اصل دشمن تو وہ ہے جو تجھے جہنم میں لے گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں اب تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک وہاں پہ آپ کو رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم نے
کچھ کلمات سیکھے اپنے رب سے، فتاب علیہ، تو اپنے رب کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب جب وہ زمین پر آئے تو ان کے اپنے ایک ندامت کے آنسو تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ایک کیفیت تھی، مگر ظاہر ہے کہ پہلے انسان ہیں، تو اب دعا بھی کیسے مانگنی ہے، ابھی اس کی طرف ہدایت کی کچھ ضرورت تھی، اور یہ مرحلہ بھی تھا کہ ظاہر ہے کہ گناہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی، یا کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی کبھی، بھول آپ اس کو کہیں گے کہ بھول تو ہوئی ہی نہیں تھی کبھی، اب یہ پہلی دفعہ، اور یہ شیطان نے بھی جھوٹی قسم کھا کے بہکایا تھا اللہ کی، تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ کے نام کی قسم تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ اس طرف چلے گئے۔ اب رب نے حضرت آدم پر مہربانی یہ فرمائی کہ جو توبہ کے کلمات تھے وہ بھی خود اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے، یعنی وہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہی رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور جو بھی یہ دعا پڑھے گا اپنی توبہ کے لیے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اب کہا کہ تم سب جو ہے وہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میری طرف سے کوئی بھی ہدایت اب تمہارے پاس جو ہے وہ جب آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب میری ہدایت آئے گی، آپ آ جائیں زمین پہ، اب پیچھے میری ہدایت آئے گی۔ تو دیکھیں دو نالج ہو گئی، ایک نالج وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سارے علوم پہلے سکھا دیے۔ وہ کون سے علوم تھے؟ جو انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا، اور اب کون سے علم کی بات ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، یعنی وحی کا علم۔ یہ دونوں اس رکوع کے اندر دونوں قسم کے علم اللہ پاک نے ظاہر فرما دیے۔ آپ اس کو دیکھیں آیت نمبر 38 کے اندر، اہبطوا منہا جمیعا، کہ آپ زمین کی طرف اتر جائیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو میری طرف سے جو آپ کے پاس ہدایت اب آنے والی ہے وہ قرآن، وہ انبیاء پہ نازل ہونے والے صحیفے، فمن تبع ہدایا، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو انکار کریں گے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے یہ جہنمی لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اب یہودیوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا، 5ویں رکوع۔ تو یہ 4 رکوع آپ سمجھ لیں الحمدللہ، جو ایک پیراگراف کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سورہ بقرہ کا، یا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں دعوت کا، جس میں اللہ نے دعوت بیان کر دی، حضرت انسان کا تعارف بیان کر دیا، اس کی ذمہ داری بیان کر دی، خلافت بیان کر دی، اور ماننے والوں کی صفتیں، نہ ماننے والوں کی صفتیں، وہ سب اللہ نے بیان کر دی۔ دعوت کے سارے مرحلے جس میں اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، جنت پر ایمان ہے، وہ دعوت کے سارے مرحلے اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اب یہاں سے آگے اللہ پاک ایک قوم کا ذکر فرمائے گا جو اس وقت مدینے میں تھی، یعنی بنی اسرائیل اور یہود، ان کا ذکر جو ہے وہ اس سے آگے بیان کیا، اور یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا کہ انسان کی 2 کیفیت ہے، عاجزی اور تکبر۔ عاجزی حضرت آدم کا وتیرہ،
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ شعر علامہ اقبال نے اپنی جوانی میں کہا تھا، اور یہ سن کے ان کے اساتذہ بھی تڑپ اٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو ندامت کے وقت، اللہ سے شرمندگی کے وقت، یہاں پیشانی پر جو قطرے نمودار ہوتے ہیں نا پسینے کے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پسینے اور شرمندگی کے قطرے ہیں، لیکن شان کریمی اس کو موتی سمجھ کے چن لیتی۔ یہ حضرت آدم کی وراثت ہے جو قرآن نے بیان کر دی کہ کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی بات عاجزی اختیار کریں۔ یہ فرشتوں کی شان ہے، وہ سجدہ کرتے۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ جب وہ سجدہ کر کے اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے تو سجدہ نہیں کیا، وہ دوبارہ سجدے میں گئے، یا اللہ تو نے سجدے کی توفیق تو عطا فرمائی۔ تو نہ ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے، کتنے وہ جھکنے والے، ایک سجدہ حکم کا سجدہ، ایک سجدہ شکر کا سجدہ۔ آپ نماز پڑھیں اور پہلے 2 رکعت پڑھیں، یا اللہ نماز کی توفیق تو دی۔ یہ بندگی، یہ عاجزی جو اللہ پاک نے اس رکوع میں ہمیں سکھائی ہے، حضرت آدم کی وراثت سے اور فرشتوں کے انداز محبت سے، اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں فرشتوں کی روحانیت سے تعلق نصیب فرمائے اور حضرت آدم سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے۔ ابلیس، شیطانیت اور یہودیت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے اور دعوت کا حصہ ہے، اس دعوت پر اللہ مسلمانوں کو پھیلانے کی جو قرآن نے دی، اس پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی